عمران خان کا 25 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کا اعلان، کہتے ہیں پختونخوا سے قافلے کی قیادت کروں گا، 25 مئی سری نگر ہائی وے اسلام آباد میں ملوں گا، جتنی دیر اسلام آباد میں رہنا پڑے رہوں گا، جان کی قربانی بھی دینا پڑی تو دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، بار بار کہا جاتا ہے جان کو خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ عمران خان کا الیکشن کی تاریخ دینے اور اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ، کہا کسان مزدور جوانوں سمیت پوری قوم لانگ مارچ کے لیے نکلے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، یہ ملک ہمارا ہے، پرامن مارچ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو قانونی کارروائی کریں گے، سازش میرے نہیں پاکستان کے خلاف ہوئی، فوج نے کہا نیوٹرل ہے تو اس میں بھی نیوٹرل رہے۔ عمران نیازی خانہ جنگی چاہتا ہے تو یہ اس کی بڑی بھول ہے، عوام گریبان پکڑیں گے، معاف نہیں کریں گے، انہیں معاشرے میں زہر گھولنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کپتان کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نئے پاکستان کے دعوے داروں نے پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا۔ عمران نیازی سیاسی مخالفین کو جیل بھجوانے میں مصروف رہے، صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا، نیب نے لوگوں کو گرفتار کیا، عمران خان کے حکم پر نیب کے عقوبت خانے میں مجھے زمین پر سونے پر مجبور کیا گیا، کمر درد تھا مجھے بختر بند میں بٹھایا گیا، کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق فیصلے کر لیے، 50% مستحق مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ پی ٹی آئی کا پرامن لانگ مارچ، وفاقی وزیر داخلہ دھمکیوں پر اتر آئے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں لانگ مارچ اسلام آباد آنے دینا ہے یا نہیں فیصلہ اتحادی کریں گے، انتشار یا افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی تو ساری بھڑکیں نکال دیں گے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، پی ٹی آئی والوں کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، کاش ہمارے لیے بھی کبھی دن 12 بجے کھل جائیں۔ لانگ مارچ کی 2 ٹکے کی اہمیت نہیں، یہ مکھیاں مارنے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 4 سال کی خرابی کو 4 دن میں ٹھیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں عوام کی خواہش کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے، عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم تقسیم در تقسیم ہو جائیں، عالمی قوتیں کمزور قوموں کے حقوق پامال کرتی ہیں۔ حکومت کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، وزیر اعظم کو چاہیے کہ ملکی مفاد میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں، آصف علی زرداری انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا فوری انتخابات کا اعلان ملک اور وزیر اعظم کے لیے بہتر ہوگا، آصف علی زرداری ایک صوبے کی حکومت گنوانا نہیں چاہتے، مسائل کا حل صرف صاف شفاف الیکشن ہے، ایک سوال کے جواب میں کہا کہ رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی حقیقی آزادی مارچ نہیں روک سکتی، عوام کا سیلاب منزل پر پہنچ کر رہے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام، پینل آف چیئرمین نے تحریک کے محرک کو بار بار پکارا، جواب نہ ملنے پر تحریک نمٹا دی، اجلاس 6 جون تک ملتوی، پرویز الہی کہتے ہیں لوٹے کیفرے کردار تک پہنچ گئے، آج اسمبلی کے دروازے دونوں باپ بیٹے نے بند کروائے، صرف ایک دھکا اور دیں گے یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے، رانا مشہود کا کہنا ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد دوبارہ جمع کروا دی، پرویز الہی کے اوچھے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ پنجاب اسمبلی کی تالہ بندی، پی ٹی آئی اور قاف لیگ کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، چیف جسٹس کو درخواست دے دی، ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے چیف جسٹس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، موقف اپنایا، ڈی سیٹ ہونے والے ارکان کو اسمبلی آنے کا حق نہیں، آئین کے تحت مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلف برداری کو یقینی بنایا جائے، چیف جسٹس کی کل درخواست دائر کرنے کی ہدایت، کہا سیکرٹری پر مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق دفاع کریں، عدالتوں میں چیلنج کریں۔ پولیس کی یلغار سے اسمبلی اجلاس روکنا آئین کی پامالی ہے، فواد چودھری کا رد عمل، فروخ حبیب بولے بیوروکریسی اور پولیس امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی احکامات پر عمل سے باز آ جائے، جو افسر ایسا کر رہے ہیں ان کے نام نوٹ کیے جا رہے ہیں، کل کو وہ خود ذمہ دار ہوں گے، عمر سرفراز شیما کہتے ہیں دونوں باپ بیٹا خانہ جنگی کرا کر سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، جمہوریت کو نقصان ہوا تو پی ڈی ایم ذمہ دار ہوگی، شہباز گل نے کہا خاندان شریفیہ کی جمہوریت صرف غیر قانونی اقتدار پر قابض ہونے کا نام ہے، فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ابن وزیر اعظم اور وزیر اعظم ابن امریکہ ہیں، انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی کا بازار گرم کیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए एक और समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। कहा, गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान मौजू उम्मीदवार हैं, उनका जल्द तकर्रुर किया जाए। सदर मुमलिकत इससे कबल वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद कर चुके। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर भरपूर एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में रुकावटें डालने और गवर्नर की तैनाती रोकने के इक़दाम की भी मजम्मत। करारदाद में कहा गया, स्पीकर की अपने खिलाफ अदम एतमाद रोकने का अमल कबूल नहीं। करारदाद में स्पीकर पंजाब असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। कहा गया, स्पीकर का ओहदे पर रहना गैर कानूनी और गैर आईनी है। नून लीग के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया। फैसल खान ने अपना इस्तीफा स्पीकर परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पहले रास्ते जुदा कर चुका। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नून लीग का पहला इस्तीफा आ गया, मजीद अरकान भी मुस्ताफी होंगे। चीनी शहरियों पर हमले करने वाले मुल्जिमान को कटहरे में लाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सी पैक पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा रहा है। अफगान मसला ताकत के बजाय बातचीत से हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वजीर खारजा ने केक भी काटा। इस हुकूमत में जुर्रत नहीं है कि रूस से रियायती तेल खरीद ले। आज इमरान खान होता, रूस हमें 30% रियायत पर तेल देता। ये हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। ये वही करेंगे जो IMF कहेगा। 75 साल हम डिक्टेशन लेते रहे और अपना हश्र भी देख लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर हम बारूदी सुरंग बिछाकर गए थे तो ये रोल बैक कर दें। नहीं कर सकते तो मुझे बुलाएं, मैं करके दिखाऊंगा। असल बात यह है कि इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही। इनको चाहिए कि मजबूत निगरां हुकूमत लेकर आएं और इलेक्शन करवाएं। इमरान खान की सहाफ़ी अरशद शरीफ, साबिर शाकिर समेत दीगर सहाफ़ियों को मुकदमात के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत। ट्वीट किया, अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफ़ियों से इंतकाम कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। हुकूमत का अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई पर्चे कट गए। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया गया। मुद्दई तैयब हुसैन भट्टी जाली वकील, ईरानी डीजल चोरी और स्मगलिंग के मुकदमे में मुलव्वस निकला। दादू की मुद्दई आमिर अली लगारी की मुजरिमाना सरगर्मियां भी सामने आ गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पीर तक पुलिस को अरशद शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। सहाफती तंजीमों की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है, बिला जवाज़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज, अरशद शरीफ से इजहार यकजहती। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की अरशद शरीफ पर FIR की भरपूर मजम्मत। सदर अनवर रजा ने इक़दाम आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दिया। ARY न्यूज़ अवाम की आवाज़, हमेशा कौमी मफाद में सहाफ़त का अलम बुलंद रखा, मसाइल की निशानदही की। क्या अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि ARY न्यूज़ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलने वाले आवाम को दिखा रहा है? आवाम ARY न्यूज़ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या ये मोहब्बत हजम नहीं हो रही? डॉलर ऊपर जा रहा है, मार्केट गिर रही है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई बेकाबू है। क्या ये सब दिखाना ARY न्यूज़ का कसूर है? टीवी प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात। उस्मान बुज़दार ने ऑन चौधरी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया।
بے بنیاد الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ، الزامات واپس نہ لینے پر ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان۔ لندن میں پاکستانیوں کا امپورٹڈ حکومت کے خلاف مظاہرہ، بڑی تعداد میں مظاہرین نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر جمع، امپورٹڈ حکومت نامنظور، عمران خان زندہ باد کے نعرے، شرکاء 25 مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پرعزم۔ لاہور شاد باغ میں طالبہ کے اغوا کا کیس، مرکزی ملزم عابد اور ساتھی الیاس تاحال آزاد۔ پولیس نے ملزم عابد کی والدہ اور بھائیوں اور ساتھی ملزم الیاس کے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے ملزمان مغویہ کو پہلے قصور اور پھر پاک پتن لے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نوٹس، طالبہ کو بازیاب کرانے کا حکم، آئی جی پنجاب کی صبح تک مہلت دینے کی درخواست پر چیف جسٹس برہم، کہا وہ میری بچی ہے، کیسے رات باہر گزارے گی؟ ابھی وزیر اعظم کو لکھتا ہوں کہ یہ سب نااہل ہیں، ان سب کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ کیسے بچی ساہیوال تک پہنچ گئی؟ گجرات میں اسپین سے آئی 2 بہنوں کے قتل میں ملوث 6 ملزمان گرفتار، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قانون کے مطابق مزید کارروائی کی ہدایت، کہا لواحقین کو انصاف کی جلد فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ملک میں بجلی کا سنگین بحران، 10 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کاروبار تباہ، زندگی اجیرن ہو گئی۔ کراچی میں رات گئے بجلی کی بندش، لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ نے کاروبار برباد کر دیا۔ شہباز، حکومت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو حکومت چھوڑ دے۔ شرانی کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ ایف سی ونگ 2 آرمی ہیلی کاپٹر آگ بجھانے میں مصروف، آئی ایس پی آر کے مطابق ضروری ریلیف آلات لاہور سے یوب منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ایف سی بلوچستان نے مانی خواہ میں میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ اسلام آباد میں ماگلا کی پہاڑیوں پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری، شہری رحمان کہتی ہیں کہ آگ پر قابو پا لیا تھا، 3 بجے آگ پھر بھڑک اٹھی، تیز ہوا کے باعث مشکلات کا سامنا، 70 سے زائد فائر فائٹرز آگ پر قابو کے لیے کوشاں۔ اینتھنی البنیز آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم منتخب، لیبر پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر نے اسکاٹ موریسن کو عام انتخابات میں شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آسٹریلیا کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد، کہا پاک آسٹریلیا دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بھی منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ، عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش، امریکی صدر جو بائیڈن کا منکی پاکس کے کیسز سامنے آنے پر تشویش کا اظہار، فوری ویکسین اور علاج کی ضرورت پر غور۔ محمد رضوان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹور میچ میں شاندار کیچ، متبادل کھلاڑی کی حیثیت سے فیلڈ میں آئے اور کیوی بلے باز کی چھٹی کرا دی۔ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ رستم زماں گاما پہلوان کا 144واں یوم پیدائش، غلام محمد بخش عرف گاما پہلوان نے 50 سالہ کریئر میں 5000 سے زائد کشتیاں لڑیں، ہمیشہ ناقابل شکست رہے، قیام پاکستان کے وقت لاہور منتقل ہوئے۔ گوگل کا خراج عقیدت، آج کا ڈوڈل رستم زماں کے نام۔ اسپینش گراں پری کا سنسنی خیز کوالیفائنگ مرحلہ، موناکو کے چارلز چکر کھانے کے باوجود پول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب، آخری چند سیکنڈز میں برق رفتاری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ میکس ورسٹیپن دوسرے اور 7 مرتبہ کے عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن 6 نمبر پر رہے۔ اور فرینچ لیگ میں پی ایس جی کی شاندار فتح، ایٹس کے خلاف گول کی بارش، حریف ٹیم کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کی شکست، امباپے کی شاندار ہیٹ ٹرک، نیمار جونیئر کے کلب کے لیے گولز کی سینچری، ویمن چیمپئن لیگ کا زبردست فائنل ٹاکرا، دفاعی چیمپئن بارسلونا کو اپ سیٹ شکست، لیون نے فیورٹ ٹیم کو 3-1 سے شکست دے کر 8ویں مرتبہ ٹرافی اپنے نام کی۔